الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو اس دنیا کا بھی مالک ہے اور اس کے بعد آنے والی جو ہمیشہ کی دنیا ہے اس کا بھی مالک ہے۔ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، آخرت بھی اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے اور یہ دنیا بھی اسی کے کنٹرول میں ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے ہمیں یہ زندگی دی ہے اور بہت جلد یہ زندگی چھین کر کے ہمیں ایک نئی دنیا میں لے کر کے جائے گا جہاں اس دنیا کے کیے ہوئے اعمال کے مطابق ہم سب کی زندگی بالکل ڈیفرنٹ اور الگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، خوشخبری سنا دو، گڈ نیوز دو ان لوگوں کو جو اللہ کی باتوں پر یقین کر کے اچھے کام کر رہے ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشل گیسٹ ہاؤس جس کا نام جنت ہے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے ندیاں بہہ رہی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، جو اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں، جو اللہ کی بات کو ہلکے میں لیتے ہیں، انہیں بھی گڈ نیوز دے دو، انہیں بھی خوشخبری سنا دو۔ کس چیز کی؟ بعذاب علیم، ان کے لیے ایک دردناک اور پینفل پنشمنٹ تیار ہے اور وہ جہنم کی آگ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا لا يموت فیہا ولا یحیا، اس میں جانے کے بعد نہ زندہ رہے گا نہ مرے گا، دونوں کے بیچ کی زندگی ہوگی۔ اللہ رب العزت کا سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ ایمان کے بعد سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو بغیر دیکھے اللہ پر، فرشتوں پر، نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے بعد نماز قائم کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اور کافر کے بیچ میں فرق نماز ہے۔ جو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے وہ مومن ہے، جو نماز نہیں پڑھتا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ،
وہ شخص کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے دنیا میں وہ اسلام کا نام لے، لوگ اسے مسلمان سمجھے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ نماز کے لیے نہیں آتے ہیں، یہ مسلم شریف کی 651 نمبر حدیث ہے، کہ میں ان کے گھروں کے پاس جاؤں فَأُحَرِّقُهَا عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ، اور ان کے گھروں کو آگ لگا کر کے جلا دوں، ان کے سمیت ان کو آگ لگا دوں اور ان کو جلا کر کے ختم کر دوں۔ اب اگر ہم یہاں پر دیکھیں، کیا مسلمان ہم اور آپ اللہ کے اس حکم کو فالو کر رہے ہیں کیا؟ اب اس کے بعد مسجدیں بلڈوز کی جا رہی ہیں تو ہنگامہ کر رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، دیکھو کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ ظلم مسلمانوں نے اللہ پر، اس کی شریعت پر اور اس کے دین کے ساتھ کیا۔ یہاں اسلامک سینٹر میں نماز پڑھنے سے کس نے روکا ہے؟ مسجد اقصی میں کس نے روکا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا ہے کھلے عام، سکون اگر چاہتے ہو، پیس چاہیے، اطمینان چاہیے، تو کہاں ملے گا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یاد رکھو، کہیں بھی سکون اور چین نہیں مل سکتا ہے سوائے اللہ کی یاد کے۔ اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو سکون مل سکتا ہے، اور اللہ کی یاد میں پہلی چیز نماز ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جو میری یاد چھوڑ کر کے زندگی گزارے گا، چاہے وہ کچھ بھی ہو جائے، پرائم منسٹر کی کرسی پہ کیوں نہ بیٹھ جائے، دنیا کا سب سے بڑا مالدار کیوں نہ ہو جائے، اس کی زندگی کیسی ہوگی؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو میری یاد، میری کتاب سے منہ موڑ کر کے زندگی گزارے گا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ ہندوستان میں، دنیا میں کس کی زندگی تنگ ہے؟ کس کی زندگی ختم ہو رہی ہے؟ کس کو ڈر ہے، خوف ہے؟ کون خوف کی حالت میں جی رہا ہے؟ کبھی آپ نے کسی چرچ کو گرتے ہوئے سنا؟ پیپر میں پڑھا آج انڈیا میں فلاں جگہ چرچ گرا دیا گیا؟ کبھی کوئی گردوارہ گرتے ہوئے دیکھا آپ نے؟ کبھی کوئی مندر گرتے ہوئے دیکھا؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ مسجدیں گر رہی ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ مجھے چھوڑ کر کے، میرے احکام کو چھوڑ کر کے اگر تم زندگی گزارو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری لائف تنگ کر دے گا، تمہاری زندگی تنگ کر دے گا۔ وہ ہمارے سامنے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے، اس کا سولوشن کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اللہ کو چھوڑ کے کہیں جاؤ گے، کوئی سولوشن، کوئی حل نہیں ملے گا، کوئی حل نہیں ملے گا۔ اللہ کی کتاب، اس نے ہمارے زندگی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے بھیجا، ہمارے لائف کے پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے بھیجا، اور کہا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ۔ ہم نے یہ کتاب اسی لیے اتاری ہے کہ ہر چیز کا حل پیش کرتی ہے، ہر چیز کا سولوشن تمہارے سامنے رکھتی ہے۔ کتنے لوگ قرآن کو فالو کرتے ہیں؟ اور ہمیشہ یاد رکھیے، جب بھی قوموں نے اللہ کی رسی کو چھوڑا، اللہ کے قانون کو توڑا، اللہ تعالیٰ اس طرح کے حالات لاتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ مومن میں، منافق میں بالکل فرق نظر آ رہا ہے، کلیئر نظر آ جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ ابھی اور آپ کو معلوم کہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پاور اور پریشر کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے، پیپر میں آیا اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ شرک کو مٹانا ہے،
ईमान और तौहीद को फैलाना है। लखनऊ से 300 मुसलमान चल करके कहाँ पहुंचे? पैदल राम मंदिर गए। किस लिए? क्या तौहीद को प्रमोट कर रहे थे? ईमान को प्रमोट कर रहे हैं? ये एक मिसाल है। ये मिसाल बताती है कि अब वक्त आ गया है कि अल्लाह ताला क्लियर करेगा, छांटेगा कि कौन ईमान वाला है और कौन मुनाफिक है, कौन अल्लाह के सामने हमेशा अल्लाह के मदद के साथ खड़ा रहता है और कौन अल्लाह के दुश्मनों के सामने झुक करके हाथ बांध करके खड़ा हो जाता है, उनके सामने सजदे करता है। और ताकत और पावर और हिम्मत और करेज कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? तादाद से नहीं, नंबर से नहीं, पैसे और पावर से नहीं, उसका ताल्लुक ईमान से है। ईमान जब सीनों में आता है तो वो हर मुश्किल का मुकाबला करने के लिए ताकत और हिम्मत और कुव्वत और करेज देता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम की सूरह आल इमरान आयत नंबर 186 में फरमाया, लतुबलवन्ना फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम। याद रखो, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं कि ज़रूर तुम्हें टेस्ट किया जाएगा, तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा। कौन लेगा? अल्लाह तबारक व तआला जिसने यहाँ तुम्हें भेजा है। किस किस में इम्तिहान होगा? 3 चीज़ें। इंसान की लाइफ 3 चीज़ों के इर्द गिर्द घूमती है। नंबर 1 माल और पैसा, नंबर 2 हमारा ये जिस्म, और नंबर 3 मेंटल टॉर्चर। अल्लाह तबारक व तआला ने तीनों का जिक्र इस आयत में किया। लतुबलवन्ना फी अमवालिकुम, याद रखो तुम्हारा टेस्ट होगा कहाँ पे? तुम्हारे माल के ज़रिए। कैसे? तुम्हारा बिजनेस तबाह हो सकता है अल्लाह के दीन को पे चलने की वजह से, तुम्हारा कारोबार ख़त्म हो सकता है, तुम्हारी जॉब छीनी जा सकती है, तुम्हारी बिल्डिंग गिराई जा सकती है। फी अमवालिकुम। दूसरे नंबर पे क्या है? व अनफुसिकुम, तुम्हारी जान जा सकती है, तुम्हें मारा जा सकता है, तुम्हें फिजिकली टॉर्चर किया जा सकता है अल्लाह के लिए, तुम्हारे रिश्तेदारों को मारा जा सकता है। और नंबर 3 मेंटल टॉर्चर। वला तस्माउन्न मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, तुम अहले किताब यानी यहूदियों और ईसाइयों, क्रिश्चियंस और ज्यूस से सुनोगे। कैसा सुनोगे? अज़न कसीरा, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे बातें। बाबर की औलाद इन्हों इन्वेडर्स हैं, इन्हें हमला आवर हैं, इन्हें फलां हैं, जिहादी हैं, बहुत फंडामेंटलिस्ट है। ये सारी चीज़ें तुम्हें सुनने को मिलेंगी। किसकी तरफ से? ज्यूस की तरफ से भी, क्रिश्चियंस की तरफ से भी, शिर्क करने वालों की तरफ से भी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कहता है, वइन तस्बिरू व तत्तकू, इन सारी चीज़ों के मुकाबले में 2 हथियार तुम्हारे पास है। एक क्या है? सब्र। सब्र किसे कहते हैं? सब्र का मतलब हम लोग क्या समझते हैं? जो हो रहा है होने दीजिए, हम अपने घर में बैठे हैं, अल्लाह ताला ऐसे ही हालात लाया है, हम क्या करें। ये सब्र नहीं है। ये सब्र का इंडियन मफ़हूम है, इंडियन मीनिंग है ये। सब्र का इस्लामिक कॉन्सेप्ट क्या है? सब्र का इस्लामिक कॉन्सेप्ट ये है कि मैक्सिमम एफर्ट क्या लगा सकते हो आप, आखिरी हद तक आप क्या कर सकते हो अल्लाह के दीन के लिए। नॉन मुस्लिम्स को दावत देना, जिस तरह से वो पावर के साथ, ताकत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, हमें उससे दोगुनी या डबल और ट्रिपल पावर के साथ अपने दीन को प्रचार करना, अपने धर्म को फैलाना, अपने इस्लाम की दावत देना। ये सब्र है।
اور اس سلسلے میں جو تکلیف آئے اس کو برداشت کرنا. یہ نہیں کہ کچھ نہیں کرنا، اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات بھیجے ہیں صبر کر رہے ہیں. یہ صبر کا غلط مفہوم ہے. وَتَتَّقُوا، اور اگر تم ڈرتے رہے اللہ سے. کیسا ڈرتے رہے؟ نماز چھوڑ کے، اللہ تعالیٰ کا حکم توڑ کے نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر کے، اور اللہ نے جن باتوں سے روکا ہے ان سے رک کر کے، چاہے اس کے لیے کوئی بھی سیکریفائس دینا پڑے، کوئی بھی قربانی دینا پڑے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہمت کا کام ہے، یہ صبر کا کام ہے، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، یہ بڑے دل والوں کا کام ہے. کیا؟ کون سا بڑا کام ہے؟ کوئی بھی مشکل آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، اپنے راستے سے پیچھے نہیں ہٹنا بلکہ آگے بڑھتے جانا. آپ سوچئے تو صحیح، ایک قوم اپنے جھوٹے عقیدے پر، جھوٹے ایمان پر، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، وہ اپنے جھوٹے معبودوں کا اس طرح پرچار کر رہے ہیں کہ دنیا اسے سچ سمجھنے لگی، اور ہم سچا معبود رکھ کر کے منہ بند کر کے بیٹھے ہوئے. یہ صبر نہیں. اب آئیے میں آپ کو، جیسے پچھلے ہفتے میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا کہ یہ ہمت، یہ طاقت حالات سے مقابلہ کرنے کا، چیلنجز کا سامنا کرنے کا کہاں سے آتا ہے؟ وہ ایمان سے آتا ہے، وہ نمبر سے، تعداد سے نہیں آتا. بہت سے لوگ مس گائیڈ کرتے ہیں، ہم کم ہیں اس لیے ایسا ہے. یہ جھوٹی بات ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. 15 ہجری میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین تھے، مسلمانوں کے رولر، پرشین امپائر سے جنگ ہوئی. پرشین امپائر کا مطلب آپ سمجھتے ہیں نا، کہ جیسے آپ کوئی کہے کہ نیپال کا مقابلہ امریکہ یا روس سے ہو جائے، یہ ہے. پرشین امپائر سے مقابلہ ہوا، اور بہت مشہور ہے وہ جنگ یرموک کے نام سے. اب جو لوگ نمبر گیمز بتاتے ہیں نا کہ یہ سارا نمبر گیم ہے، آپ یہاں سمجھیے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 30,000 یا میکسیمم 40,000، اور ادھر تعداد کتنی تھی؟ 2 لاکھ. کتنا؟ 2 لاکھ. تو وہاں کا جو فوجی جنرل تھا رستم، اس نے اسلامک فوج کے جو کمانڈر تھے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان سے کہا کہ اپنے کسی آدمی کو بھیجو تاکہ ہم تھوڑا بات چیت کریں، دیکھیں بات چیت سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے کیا. تو انہوں نے حضرت ربی ابن عامر رضی اللہ عنہ کو بھیجا. حضرت ربی ابن عامر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے. تو اس نے کیا کیا؟ ان کو امپریس کرنے کے لیے اپنے دربار کو سونے کی سنہری کرسیوں سے اور بہترین قالین اور میٹ سے اور شاندار پلو سے، تکیے سے سجایا. خود سونے کے چارپائی پہ، تخت پہ بیٹھا اور سونے کا تاج لگا کر کے اپنے دربار میں بیٹھا، اور چاروں طرف سے اس کے کمانڈر بیٹھے ہوئے تھے. اور ادھر کتنی تعداد تھی؟ 2 لاکھ. کتنے آدمی جا رہے ہیں ادھر سے؟ 1 آدمی. یہاں پہ دیکھیے ایمان کیا کرتا ہے. اب یہ جب گئے انٹر ہونے کے لیے اس کے دربار میں، تو گارڈز نے بولا ضع سلاحک، ہتھیار اتار دو. پہلا ہتھیار یہیں پہ اتار دو. انہوں نے کیا جواب دیا؟ انی، جواب دیکھیے اور سوچئے کہ یہ طاقت کا اکیلے ہیں. انی لم آتکم، میں تمہارے پاس نہیں آیا ہوں. اتیتکم حین دعوتمونی، تم نے مجھے بلایا ہے تب میں آیا ہوں. فإن ابیتم ان آتیکم کما اریدو،
میں جس طرح آنا چاہتا ہوں اگر اس طرح آنے دو گے تو آؤں گا، وَإِلَّا رَجَعْتُ، ورنہ میں واپس جاتا ہوں۔ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ آج دیکھیے کالجز کے دروازے پہ بولتے ہیں برقع اتارو، کیا ہوتا ہے؟ فٹافٹ اتار کے پھینک دیتے ہیں۔ وہاں برقع اتارنے کی بات نہیں ہے، کوئی اسلامی شریعت کی کسی حکم کو توڑنے کی نہیں ہے، ہتھیار ہے، کہا کہ ہتھیار اتار دو، کہا کہ نہیں اتاروں گا، ایسے ہی آنے دینا ہے تو بولو، نہیں تو واپس جاتا ہوں۔ اس کے بعد جب گئے، کس شان سے گئے؟ گھوڑے کو اپنے پکڑ کے اترے اور جو نیزہ ہوتا ہے نا بھالا، اسے اس کے تکیے پر اور قالین پر ٹیکتے ہوئے پورا پھاڑتے ہوئے گئے۔ وہاں جا کر کے 2 پلوں سے اپنے گھوڑے کو باندھ دیا اور اس کے بعد وہ ہٹا کر کے زمین پہ بیٹھ گئے۔ کہا ما حملک علی ھذا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ یہ زینت اور یہ بیوٹی ہمیں اس سے روکا گیا ہے، ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے بعد بات چیت شروع ہوئی۔ بات چیت کیسے ہوئی؟ کہا ما جاء بکم، آئے کیوں ہو تم یہاں؟ تو کیا جواب دیتے ہیں؟ اور دیکھیے کیا یہ کانسیپٹ ہمارے آج ہے کیا، ہمارے دماغ میں ہے کیا یہ؟ کہا کہ ہم نہیں آئے، اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ، تاکہ جو اللہ کے جو بندے لوگوں کی غلامی سے نکلنا چاہیں، ہم ان کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کی عبادت کی طرف لے کے آئیں۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَتِهَا، اور دنیا یہ تنگ دنیا سے، نیرو ورلڈ سے نکال کر کے ایک وسیع و عریض دنیا یعنی آخرت کی دنیا انہیں دکھائیں کہ اس سے بڑی دنیا آگے ہے۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَى عَدْلِ الْإِسْلَامِ، اور جو دھرم کا ظلم ہے، اتیاچار ہے، اس سے نکال کر کے اسلام کے انصاف کی طرف لے کر کے آئیں۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تم کیا کرو گے؟ اب یہ بات سنیے ذرا، کیا کانفیڈنس لیول تھا، کیا اپنے دین کے ساتھ یقین کا معاملہ تھا۔ بولتے ہیں اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو کیا کرو گے؟ تو کہا اللہ ارسلنا بدینہ، اللہ نے اپنے دین کے ساتھ ہمیں بھیجا ہے اپنے مخلوق کے پاس۔ من قبل ذالک قبلنا ذالک منہ ورجعنا عنہ، جو اسے ایکسیپٹ کر لے گا ہم اسے چھوڑ کر کے چلے جائیں گے، اس کی حکومت، اس کی گورنمنٹ بھی اسی کے حوالے کر دیں گے، ہم میں سے کوئی اس کے ساتھ کچھ نہیں، چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیے جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے حکومت کے لیے، دولت کے لیے ایسا کرتا ہے، صاف صاف پروف ہے نا، کیا بول رہے ہیں کہ اگر تم اسلام ایکسیپٹ کر لیتے تو ہم تمہارے ملک کو چھیڑیں گے نہیں، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ قاتلناہ ابدا حتی نفضی الی موعود اللہ، اس سے جنگ کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کے وعدے تک پہنچ جائیں۔ رستم نے کہا کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ تو کہا الجنت لمن مات علی قتال من ابا، اللہ کے دشمنوں سے جنگ کرتے ہوئے جو مر جائے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور جو بچ جائے اس کے لیے وکٹری، کامیابی اور فتح اور جیت ہے۔ اس کے بعد پوچھتا ہے حل لکم ان تؤخروا ھذا الامر، کیا تھوڑا ٹائم دو گے کہ ہم تھوڑا غور فکر کر لیں؟ تو کہتے ہیں کتنا چاہیے؟ یومن او یومین، 1 دن یا 2 دن؟ تو کہا 1 دن 2 دن نہیں، تھوڑا ٹائم چاہیے تاکہ ہم اپنے حکمرانوں سے، رولر سے مشورہ کر لیں۔ اب یہاں جواب دیکھیے، آپ جب کمپرومائز کرنے پر آتے ہیں تب کوئی آپ کو جھکاتا ہے، آپ جب بیچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں تب کوئی خریدتا ہے آپ کو۔ وہاں کیا جواب مل رہا ہے؟ ان مما سن لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جب کسی فوج سے مقابلہ ہو تو 3 دن سے زیادہ ہم اسے ٹائم نہیں دیتے۔ کتنے لوگ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں؟
ایک آدمی 2 लाख फौज के कमांडर से क्या कह रहे हैं, इख्तर वाहिदतम मिन सलासिन बादल अजल, जब ये 3 दिन की मुद्दत ख़त्म हो जाए तो 3 में से एक चीज़ चूज़ कर लेना। क्या? इख्तर इस्लाम, या तो इस्लाम कबूल कर लो, हम तुम्हें तुम्हारे मुल्क को छोड़ के चले जाएंगे। नंबर 2, अविल जज़ा, टैक्स दो, इस्लाम ये जो पब्लिक है इस पर जुल्म ना करो, हम छोड़ के चले जाएंगे, वरना चौथे दिन हमारे तरफ से कोई जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर नहीं होगी, तुम्हारे तरफ से हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ये सुनने के बाद रुस्तम अपने फौजी कमांडर्स के साथ जाके अलग मीटिंग किया। बोला, अरअयतुम क़त्तु औज़हा व अअज़्ज़ मिन कलामी हाज़र रजुल, क्या तुमने इस शख्स की बात से ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा पावरफुल बात करने वाला कोई आदमी देखा है? मैंने तो ऐसा आदमी पहली बार ज़िंदगी में देखा है। और उसके बाद बात नहीं बनी, ये तशरीफ़ लेकर चले आए। फिर जंग हुई और 30,000 की फ़ौज ने 2 लाख फ़ौजों को शिकस्त दी अल्लाह की मदद से। आज ये कॉन्फिडेंस कहाँ है? क्या हमारे अंदर है? क्या हमारे बच्चों में है? और ये कहाँ से आएगा? उसका ज़रिया एक ही है, एक तो अल्लाह की किताब और दूसरा अल्लाह की किताब वालों के साथ उसका माहौल। हम आपसे कहते हैं कि अगर आप भी चाहते हैं, आप भी यकीन रखते हैं कि ये दुनिया थोड़े दिन की है, उसके बाद आगे जाना है, असल मामला वहाँ का है, तो ख़ुद भी अल्लाह की किताब से जुड़िए। यहाँ पर आपकी इस मस्जिद में सुबह में अल्लाह की किताब पढ़ के सुनाई जाती है, शाम में अल्लाह के रसूल की हदीस है, आपकी औरतों के लिए यहाँ औरतों की जमात है, बच्चियों के लिए बेहतरीन माहौल देने के लिए GIO की तरफ से आपके लिए इंतज़ाम है, नौजवानों को जुड़ने के लिए जो अकेला और लोनली फील करते हैं और उन्हें लगता नहीं कि हमारी रहनुमाई करने वाला कौन है, SIO है, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन। और बच्चों के लिए हमने सैटरडे को मगरिब के बाद उनकी तरबियत के लिए शुरू किया है, प्रोग्राम शुरू किया है। उसमें हम बच्चों को इनाम भी दे रहे हैं और उनको सिखा रहे हैं कि आगे कैसे वो अपने ईमान को बचा सकते हैं, अपने दीन को बचा सकते हैं। और जो हालात, जो सिचुएशन आने वाले हैं, जिनको समझदार लोग समझते हैं, बेवकूफ़ों को तो समझ में नहीं आएगा, उनका मुकाबला हमारे बच्चे कैसे कर सकते हैं, वो उसका 2 ही तरीक़ा है, तीसरा कोई तरीका नहीं है। न बच्चे आपके हाथ में आएंगे, न उनका दीन और ईमान सलामत रहेगा। अल्लाह की किताब और दूसरा अल्लाह की किताब पर को जो फॉलो करते हैं, उनका साथ, उनका माहौल, उनकी कंपनी, यही 2 चीज़ हमारे सामने है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी वो ईमान और वो यकीन नसीब फरमाए जिससे हम अपने दीन की हिफाजत कर सकें और अपने नस्लों की हिफाजत कर सकें। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।